برادران ملت اسلامی، علماء کرام، عزت مار ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مدح النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ خواتین سے گزارش کروں گا تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ سن لیں، ہو سکتا ہے زندگی کا کوئی ایسا لمحہ آپ کو میسر آ جائے جس میں آپ کی زندگی کے اندر کافی اختلاف ہو جائے۔ بڑی دیر سے آپ حضرات سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کے جذبہ عشق و وارفتگی اطاعت دیے بغیر نہیں رہ سکتا میں۔ حضور حافظ ملت کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے آپ کا کوئی خاص تعلق یا لگاؤ یقیناً ان سے نہیں ہے، صرف اس حیثیت تک کہ آپ مفتی علامہ مفتی احمد القادری صاحب کے حوالے سے ان کو جانتے ہیں۔ جب کوئی ایسی بات ہوتی تو آدمی سائیکالوجیکلی جو ہے وہ اکتا جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے، آپ کے اس بیٹھنے کو سننے کو اللہ قبول فرمائے۔ حافظ ملت کیا تھے، کون تھے، بڑی حد تک آپ کو معلومات حاصل ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب نے آپ کے ناظم اسٹیج، مولانا برکاتی صاحب نے خیالات کا اظہار کیا، مولانا غلام سبحانی صاحب نے بتایا ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو باقی رہ گیا ہے تھوڑی دیر پہلے بتا دوں گا۔ علامہ اقبال کا نام سنا ہوگا آپ کو، جانتے ہیں ان کو؟ نہیں جانتے ہیں؟ اگر آپ سر سے بولیں گے تو میں سر سے تقریر شروع کر دوں گا، سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ مومن کے تعلق سے اقبال کا ایک شعر ہے، 2-3 شعر ہے، اس کو سنیں اور اسی کرائیٹیریا میں حافظ ملت کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، جباریوں قہاریوں قدوسیوں جبروت، جباریوں قہاریوں قدوسیوں جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ کیا بات! یہ 3 شعر حافظ ملت کی زندگی کا مکمل عکس ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہہ دیا، ان الفقیہ هو الفقیہ بفعلہ، ان الفقیہ هو الفقیہ بفعلہ لیس الفقیہ بنطقہ ومقالہ۔ کہنا چاہتے ہیں کہ عالم وہ عالم ہے جو اپنے کردار و عمل سے عالم ہے،
اپنے کردار و عمل سے عالم ہو وہ عالم ہے. زبانی دعویٰ کر لینے سے عالم نہیں رہتا ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے سیدنا علی مرتضی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں لعمرک مل انسان الا بدینہ فلا تترک التقوى اتکالا علی النصب فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الشرک الشرف ابا لہب. سیدنا علی مرتضی فرماتے ہیں زندگی کی قسم انسان اپنے دین کی بنیاد پر عزت والا، شرف والا، مجد والا، عظمت والا ہوتا ہے. اپنے دین کی بنیاد پر انسان عزت و عظمت، شرف و مجد والا ہوتا ہے. اے سننے والے، تقویٰ کو چھوڑ نہ دینا، کیونکہ حسب اور نسب یہ کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں دیکھو فارس ایران کی سرزمین سے آنے والے سلمان کو اسلام نے کتنا بلند کر دیا ہے، اور گھر کے بغل میں رہنے والے ابو لہب کو ہاشمیت کی شرافت نے بھی ذلیل کر کے رکھ دیا. ان 3 اشعار کی روشنی میں اور ان 3 اشعار کی روشنی میں حافظ ملت کو سنتے چلے. حافظ ملت بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، بہت غریب گھرانے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان کے دوست اور ہم زمانہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھوجپور ایک چھوٹا سا دیہات نما قصبہ تھا. یہ مراد آباد شہر سے قریب پڑتا ہے، جہاں پہ زمینداروں کا راج تھا. یہ گفتگو میری بالکل اسی انداز کی نہیں ہوئی، جذباتی نہیں. آپ حافظ ملت کو سمجھنے کی کوشش کریں. انگریزوں کا زمانہ ہے. انگریزوں کے زمانے میں زمینداروں کا کیا رنگ ہوا کرتا تھا، اس ساختہ بادشاہ ہوا کرتے تھے. عوام کو ٹارچر کرنا ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا. بڑے غریب گھرانے میں پیدا، لیکن اس غربت و افلاس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس خاندان کو ایک عظیم چیز عطا فرمائی تھی، وہ دین اسلام کی حفاظت، صیانت اور قرآن مقدس کی برکات. یہ خاص طور سے ملی چیز خاندان. ان کے والد والد کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اتنے زبردست حافظ قرآن تھے، وہ اتنے زبردست حافظ قرآن تھے کہ ایک مصلے پہ کھڑے ہوتے پورا قرآن سنا دیا تھا. حیدرآباد دکن میں گئے تراویح پڑھانے کے لیے. 27ویں شب کو شبینے کا اہتمام کیا گیا. یہ مصلے پہ کھڑے ہوئے، شبینے کا اعلان ہوا. کسی کی جرات نہیں کہ ان کے آگے آ سکے، اور کھڑے ہوئے اور حمد و شریف سے شروع کیا اور نماز تک جا کے پورا کر دیا. نہ زبان لڑکھڑائی، نہ کہیں لقمہ لگا. یہ کے والد کی بات ہے جنہوں نے پیدل حج کیا، اور ان کے دادا اپنے وقت کے عظیم الشان علامۃ الدہر تھے. علامۃ الدہر تھے ان کے دادا. یہ حافظ ملت کو دراصل وہیں سے سب کچھ ملا تھا. والد ماجد حافظ محمد غلام پور صاحب اور دادا جان ملا عبد الرحیم اس غربت و افلاس کے زمانے میں بھی جس علامت کے ذریعہ پہچانے گئے وہ صرف انہی کا خاصہ تھا. حافظ ملت جب پیدا ہوئے تو پیر کے دن، منڈے کے دن پیدا ہوئے، تو کسی عورت نے آ کر کے ان کے دادا سے کہا پیرا آیا، پیرا آیا. آپ کے دادا جان نے بہت کس کے کہا کیا کہتی؟ چپ، پیرا نہیں بولنا، ہمارا بیٹا کا نام عبد العزیز ہوگا اور یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم بنے گا، اس لیے کہ میں اس بچے کا نام
محدث دہلوی علامہ شاہ عبد العزیز کے نام پر رکھا ہے. وہ بہت بڑے عالم دین تھے, بہت بڑا عالم دین بنے گا. اب حافظ ملت کا انداز ملاحظہ فرمائے. والد ماجد سے حفظ مکمل کیا, اور ان کے حفظ کی, حافظ ملت کے حفظ کی صورتحال یہ تھی کہ یہ 6 گھنٹے میں قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. ایوری ڈے ایک ختم کرتے تھے, روزانہ ایک ختم قرآن پڑھتے تھے. تہجد میں انہوں نے اپنا معمول بنا رکھا تھا قرآن پاک ختم کرنے کا. ہمارے مخدوم علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اللہ کو سب جانتے ہوں گے. ہمارے استاد مفتی صاحب کے ملکی اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, 3000 میں شاید کسی کو نہ ہو, لیکن ہم 3-4 میں استاد ہیں. وہ فرماتے, علامہ ضیاء المصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ حافظ ملت نے کتنے ہزار قرآن پاک ختم فرمائے. یہ صورتحال تھی. حفظ مکمل کر لیا. کچھ تھوڑی موڑی فارسی کی کتابیں, کچھ اردو کی کتابیں والد ماجد سے پڑھی. غریب تھے تو کچھ پڑھتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے بقیہ وقت اپنے گھر میں خرچ نکالنے کے لیے, اکنامکلی, فائنینشلی کچھ سپورٹ کے لیے وہ کام بھی کرتے تھے. ایک دن روتے ہوئے اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے اور کہا کہ امی تم تو بولتی تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے گا, دادا نے کہا ہے, میں تو عالم نہیں بنا. اب میں تو کام کرنے لگا ہوں, میری تعلیم ختم ہو گئی, میں تو عالم نہیں بنا. ان کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا بیٹے دل چھوٹا نہیں کرو, وقت بہت پڑا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک حکیم صاحب مراد آباد شہر سے آتے تھے ان کے گاؤں میں علاج کرنے. پیسے والے تھے, وہ دیندار تھے. انہوں نے ان کو شہر کا بڑا مدرسہ جو صدر الفاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا, جامعہ نعیم مراد اب ہو گیا, وہ جامعہ نعیم مراد, اس میں ان کو بلایا پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو پہلے اپنے والد بھائی سے پوچھ لوں, کیونکہ میرے گھر کی معاشی تنگی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں وہاں جا کر کے رہ کر کے تعلیم حاصل کروں, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں وہاں روزانہ جا کر کے واپس آؤں. اس لیے پہلے والد بھائی سے پوچھ. تو حکیم صاحب نے کہا کہ تم گھبرانا نہیں, میں تمہارا جتنا خرچ ہوگا دے دیا. نیک دل سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. والد بھائی سے پوچھا تو والد بھائی نے اجازت دے دی. فرمایا کہ تم گھر کے خرچے کے بارے میں فکر نہیں کرو, تم پڑھنے چلے جاؤ. چنانچہ جامعہ نعیم تشریف لائے پڑھنے کے لیے مراد آباد میں. متوسطات کی کتابیں ہوتی ہیں کافی وغیرہ, یا آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. 2-3 سال پڑھا وہاں پہ. ایک بڑی عظیم الشان کانفرنس ہونے والی تھی وہاں پہ, آل انڈیا سنی کانفرنس ہونے والی تھی. اس میں بہت دور دور کے بڑے بڑے علماء تشریف تھے. اصل میں میاں وہ زمانہ جو تھا نا, یقین کیجئے کہ میں اپنے مشاہدات بتاؤں کہ میں نے ان گنہگار آنکھوں سے کن کن چہروں کو دیکھا ہے, اور جن جن چہروں کو دیکھا ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اس کی مثال اب نہیں مل پا رہی ہے. یقین کیجیے, حضور سید مفتی عالم اپنے وقت کے بے مثل تھے. حضور حافظ ملت اپنے وقت کے بے مثل تھے. حضور مجاہد ملت اپنے وقت کے بے مثل تھے. یہ سب ہمارے یہاں کے اکابر علماء میں شمار ہوتے ہیں, جن کا فیضان دور دور تک پھیلا ہوا ہے. حضور برہان ملت سیدی اعلی حضرت خلیفہ سید العلماء مولانا شریف کی خانقاہ کے صاحب سجادہ, جن کا علمی فیضان اور علمی رو اور چہرے کا جلالی کیفیت ان کی جو ہوا کرتی تھی وہ دیکھنے سے تعلق کرتی تھی. اس قدر خوبصورت سید العلماء تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ ہمارے ہاں گاؤں کے قریب بستی ضلع میں جہاں کے ہم رہنے والے ہیں, دیوبندیوں سے مناظرہ ہوا. تو یہ ہوا کہ اس مناظرے کی صدارت کون کرے گا. مناظر میں شیر بے شیر سنت حضرت علامہ شاہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کا نام سن کر کے دیوبندیوں کے جوڑ جوڑ کانپ جایا کرتے تھے. ٹکتا نہیں تھا کوئی.
مناظر یہ تھے، صدارت حافظ ملت کی تھی، حافظ ملت تشریف لائے صدارت کے لیے، وہاں سے سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہ بحیثیت سرپرست موجود تھے۔ اس قدر حسن تھا کہ دیوبندی مناظر کہتا ہے تمہارا مولوی تو اس میں پاؤڈر لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پہلے اپنا چہرہ دے دیا، سید العلماء کو جلا لا گیا اور اس کے بعد صابن منگوایا، پانی منگوایا، چہرہ دھلا تو اور نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس سیاہ دل سے یہ بولو کہ جو الزام لگایا ہے اس نے وہ آپ دیکھ لے خود ہی۔ تو وہ ایسا دور تھا کہ الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پر جس طرف یہ نکل جاتے تھے ایسا محسوس ہوتا جیسے زمینیں ان کا استقبال کر رہی ہوں اور زمینیں ان کے قدموں کے نیچے سمٹتی چلی جا رہی ہیں۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آل انڈیا سنی کانفرنس میں جتنے علماء تشریف لائے مشاہدہ فرمایا، حضور صدر الشریعہ علامہ شاہ محمد امجد علی مصنف بہاری شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لائے تھے اس کانفرنس کے اندر۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کچھ گفتگو ہوئی۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم میرے ساتھ چلو، اجمیر شریف میں اس وقت کا بہت بڑا مدرسہ جامعہ معینیہ ہوا کرتا تھا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ صدر مدرس تھے، چنانچہ 5 آدمیوں کا ایک ڈیلیگیشن تیار ہوا اور وہ جامعہ معینیہ پہنچ گیا ایجوکیشن۔ اس گروہ کا ہر فرد اپنے زمانے کا علامۃ الدہر، علامہ سید غلام جیلانی بیوٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے زمانے کے امام النحو تھے۔ نحو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے ذریعہ کسی بھی ورڈ کی سچویشن محسوب معلوم کی جاتی ہے کہ ایز اے ناؤن، ایز اے سبجیکٹ، ایز اے آبجیکٹ کیا ہے یہ اس فن میں گفتگو کی جاتی ہے۔ بڑا مشکل فرق ہوتا ہے، امام النحو تھے اپنے زمانے۔ اور اس کے علاوہ اپنے وقت کے سب سے بڑے معقولی علامہ شاہ قاضی شمس الدین صاحب جون پوری، ان کی صورتحال یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ میرے مقابلے میں کوئی آ کے کھڑا تو ہو جائے۔ بہت قابل آدمی تھے، بہت قابل آدمی تھے۔ اولڈ سائنس جس کو فلسفہ قدیمہ کہا جاتا ہے، منطق اور فلسفہ میں تو اپنا جواب ہر زمانے میں رکھتے تھے، اتنے قابل۔ اور مولانا قاری اسد الحق صاحب تھے، حافظ ضمیر حسین صاحب اور حافظ ملت، یہ 5 آدمیوں کا وقت چلا۔ مشکلات ملاحظہ فرمائیے، آج کے دور کی طرح سے اس زمانے میں اتنی سواریوں کی سہولت نہیں ہوا کرتی تھی۔ خدا جانے مراد آباد سے اجمیر شریف کا فاصلہ کم سے کم کچھ نہیں میں جانتا ہوں 1000 سے لے کر کے 1200 کلومیٹر کا ہوگا۔ یہ چلے صاحب، کھانے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کیا کھائیں گے، کہاں کھائیں گے، بھوکے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سید غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب بشیر القاری بخاری شریف کی شرح تھوڑی سی لکھی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جب لوگ اجمیر شریف پہنچے تو ہمارے کھانے کا کوئی انتظام ہی نہیں، مدرسہ ابھی داخلہ ہو گیا لیکن کھانے کا ہمارے انتظام نہیں تھا۔ تو کیا کہ ہم لوگوں نے چنا خریدا۔ میں یہ سنا رہا ہوں اس لیے تاکہ ہمارے بچے جانیں کہ دین اسلام حاصل کرنے میں مشکلات کتنی ہوتی ہیں۔ ہم نے چنا خریدا، چنا بھونا گیا، بھون کر کے لا کے رکھا گیا اور کچھ چٹنی بنائی گئی، وہی چنا کھاتے تھے، چٹنی کھا کر کے پانی پی کر چلے جائے گا، اور پڑھائی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد چنا ختم ہو گیا، پھر ہم لوگوں نے جا کر کے کچھ آٹا خریدا، ایک نان بھائی کو دیا روٹی پکانے کے لیے، روٹی پکا کر کے رکھتا تھا، ہم لوگ لاتے تھے اور اس کے بعد بیٹھ کر کے کھاتے تھے۔ مل گیا سبحان اللہ، نہیں ملا سبحان اللہ، مگر پڑھائی میں کمی نہیں۔ اس ماحول سے گزر کر کے تقریباً علم دین کی مکمل تکمیل فرمائی، دور حدیث جس کو کہتے ہیں،
جس میں اخیر کتابیں حدیث پاک کی پڑھائی جاتی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، یہ سب پڑھنے کا وقت آیا۔ اتفاق ہے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی وجہ سے وہاں سے نکل گئے اجمیر شریف سے اور چلے آئے بریلی شریف، تو حافظ ملت کا دور حدیث بریلی شریف میں ہوا، منظر اسلام کے اندر۔ یہ وہ مدرسہ جسے سیدی اعلیٰ حضرت نے قائم فرمایا تھا۔ یہ تو ان کے طالب علمی کا زمانہ گزرا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں فارغ ہو گیا تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نوکری نہیں کروں گا۔ لفظ نوکری پر غور کیجیے گا، میں نوکری نہیں کروں گا، سروس نہیں کروں گا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ میں حافظ ملت عہد طالب علم ہی سے بڑے محبوب ہو چکے تھے، اس لیے کہ اتنی محنت کرتے تھے کہ اپنے ساتھیوں میں ایک امتیازی حیثیت کو حاصل ہو گئی تھی۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے، یعنی صحابی کہتے ہیں کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور حافظ ملت کو ایک خط لکھا کہ حافظ صاحب، میں تو باہر رہا زندگی بھر، میرے علاقے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یعنی دیوبندیت کا اثر پڑ رہا ہے۔ آپ کے لیے میں مبارک پور میں حکم دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیے۔ تو حضرت صدر الشریعہ کے اس حکم پر حافظ ملت نے فرمایا، حضرت میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نوکری نہیں کروں گا۔ اتنا سننا تک صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ فرمایا، میں یہ کب کہتا ہوں کہ آپ نوکری کریں، میں تو کہتا ہوں کہ دین کا کام کرنا ہے۔ آپ کو فرق محسوس ہوا جملے کا؟ میں نوکری کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں دین کی خدمات کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بالکل خاموش ہو گئے۔ صدر الشریعہ کے حکم پر تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں کہ مبارک پور جانے سے پہلے جامع مسجد آگرہ کی مسجد کے اندر خطابت امامت کا ان کو اس زمانے میں 200 روپیہ ماہانہ مشاہرہ ان کا طے ہوا تھا، لیکن نہیں گئی۔ اس کو چھوڑ کر کے 30 روپیہ ماہانہ مشاہرے پر مبارک پور تشریف لے۔ 30 روپیہ ماہانہ مشاہرہ ان کا۔ مبارک پور جب پہنچے تو اس وقت کی وہاں کی فضا بڑی عجیب سی تھی۔ مدرسہ قائم ہوئے زمانہ ہو چکا تھا، لیکن اس مدرسے کی کیفیت یہ تھی کہ جو مدرس آتا 4 سے لے کر کے 6 مہینہ کے بعد چلا جاتا۔ خدا جانے کیا بات۔ جب حافظ ملت تشریف لائے تو ایک نئی امنگ پیدا ہوئی ہے مبارک پور کے اندر۔ حافظ ملت تقریباً 13 کتابیں روزانہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں گے بہت ہلکا سا جملہ ہے، ایک کتاب پڑھانے کے لیے آدمی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے مدارس کا جو سسٹم آف ٹیچنگ جو ہے نا بڑا ڈفرینٹ ہے، اسکول سے بالکل الگ فرق ہے۔ ہمارے ہاں یہ شرط ہے کہ رات کو استاذ اس کتاب کا بھرپور مطالعہ کرے اور اس کے بعد پھر وہ کتاب جا کر کے اپنے طالب علم کو پڑھائے۔ درسگاہ کے درمیان کلاس روم میں باقاعدہ ایک مناظرے کی کیفیت ہو جائے گا۔ شاگرد جتنا سوال کرے گا استاد کو سب کا جواب دے گا۔ ایسا نہیں کہ سوال کچھ ہو جواب کچھ ہو، بلکہ اس کے سوال کے مطابق اس کا جواب دینا ہے اور اسی کے مطابق اس کو حل کرنا ہے۔ اور بہت مشکل سے 5 یا 6 کتابیں ایک عالم اپنے دوران تعلیمی دن کے دوران اپنے طالبوں کو پڑھاتا ہے۔ حافظ ملت 13 کتابیں پڑھایا کرتے ہیں، اور اس میں ایک کتابیں اتنی مشکل فن کی کہ میں اگر آپ کو نام لوں تو شاید سمجھ میں نہ آئے۔ حدیث کی کتابیں چھوڑ دیجیے، فقہ کی کتابیں چھوڑ دیجیے، اپنی جگہ مسلمات میں سے معقولات میں قدیم فلسفہ، اولڈ فلسفی، لاجک، منطق، اس کی ایسی مشکل فن کی کتابیں ہیں کہ 2 سطر کا حل کرنا آدمی کے لیے دن میں تارے نظر آ جائیں۔ اور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی پیج روزانہ پڑھایا کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جب آپ مبارک پور تشریف لے گئے
تو وہاں کچھ شر پسند قسم کے دیوبندی اور وہابی ٹائپ کے لوگ جو تھے، ان کی دالیں پہلے سے گلی ہوئی تھی، ان لوگوں نے محسوس کیا کہ اب تو بات ہماری بگڑتی محسوس ہو رہی ہے، تو ان لوگوں نے شرارت شروع کر دی۔ ہوا یہ کہ ایک دن ایک ان کا مولوی آیا اور اس نے بڑی گستاخانہ تقریر، بہت گستاخانہ، جو ان کا عقیدہ ہے، ان کا طریقہ ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی، خدا کی شان میں گستاخی، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی، ان کا طریقہ ہے۔ وہ کھل کر کے بولتا میں تو ڈرتا ہوتا نہیں کسی سے بھائی، ان کے یہاں تو یہ ان کا مذہب ہی ہے گستاخی کا۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کو بار بار اس سلسلے میں کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ مگر اس کو اب تک نہیں مانا ہے۔ میں ایگزامپل دے دیتا ہوں، رسول اکرم کے بارے میں کیا آپ کا نظریہ یہ ہے کوئی شخص اس کو قبول کر سکتا ہے کہ حضور کی شان میں ادنا سی گستاخی ہو جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر کوئی آدمی ادنا سی گستاخی کرے تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ غزوہ تبوک بڑی مشکل جنگ اسلامی، اس کو غزوہ ذات العسرہ بھی کہا جاتا ہے، اور 9ویں اور 10ویں پارے اور 11ویں پارے تک اس کی پوری تفصیل پھیلی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی جگہ تھی، 3 آدمی چلے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ کو دیکھ رہے ہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، پینے کا کوئی پانی تک نہیں ان کے پاس، اور اس پر دعویٰ یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو کر کے آئیں گے، رومیوں سے مقابلہ۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، رومیوں سے مقابلہ۔ دوسرا اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، اور تیسرا صرف ساتھ چلا جا رہا ہے۔ بس یہ 3 آدمی یہ گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کیا رسول اللہ، یہ تینوں جا رہے ہیں، یہ آپ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور نے ان کو بلایا، تم کیا بات کر رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں ایسی۔ تو کچھ بات کر رہے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے ایسی، راستہ کاٹنے کے لیے تھوڑا سا مذاق کر رہے ہیں۔ مذاق کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ حضور نے پریڈکشن کیا تھا، خوشخبری دے دی تھی کہ تم چلو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ حضور نے باقاعدہ غیبی طور پر یہ بتا دیا تھا غزوہ ذات العسرہ، غزوہ تبوک کے وقت۔ تو اب وہ مذاق اڑا رہا ہے حضور کا۔ اب جب حضور نے پوچھا تو اس نے کیا کہا؟ راستہ کاٹنے کے لیے اسے مذاق کر دیا۔ اب قرآن کا اسلوب لہذا فرمائیے، 33 آیتیں قریب ہو گئی۔ قل اب اللہ ورسولہ اب اللہ وآیات رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ یہ رسول ان سے پوچھیے، ان سے کہیے، ان کو بتائیے، یہ مذاق کرنے کے لیے اللہ، اس کا رسول، اس کی آیتیں ہی رہ گئی تھی۔ انکار کرنے کی گنجائش باقی نہیں۔ لا تعتذروا، اب تمہارا کوئی عذر کام نہیں دے گا، تمہارا کوئی ایکسکیوز کام نہیں دے گا، اس لیے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اتنی سی بات تھی، اسی لیے علامہ نووی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایسی حدیثیں جن حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہو لیکن عوامی سطح کے اوپر اس حدیث کو لوگ نہ سمجھ سکیں، تو عوام میں ایسی حدیث بیان ہی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اگر بیان کرو گے اور کہیں اس میں ذرا سا بھی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا تو اس کا ایمان ساتھ چھوڑ دے گا۔ بات یہ تھی، چنانچہ حافظ ملت کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا گیا۔ جن کو پڑھانا ہوتا رات کو حضور حافظ ملت مناظرہ کرتا، 4 مہینے تک یہ بحث چلتی رہی۔ کب سوتے تھے، کب کتاب دیکھتے تھے، کب اٹھتے تھے، کب اپنے شاگردوں کو پوائنٹس دیتے تھے، یہ صرف انہی کا دل گردہ تھا۔ اور 4 مہینے کے بعد پھر فضا صاف ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، سب کا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا، اور وہی مبارک پور جو حافظ ملت کا بڑا مخالف ہو گیا تھا، اب حضور حافظ ملت کا راز بن گیا۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ حافظ ملت، ان کو حافظ صاحب کہا جاتا تھا۔ اشرفیہ میں 2 حافظ تھے، ایک استاذ تھے، ایک شاگرد۔ استاذ کو حافظ صاحب کہا جاتا تھا، حضور حافظ ملت،
اور ان کے ایک بہت قابل و فاضل شاگرد تھے حافظ عبدالرؤف، ان کو حافظ جی کہا جاتا، اور حافظ جی کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے وقت میں وہ غزالی دورہ اور راضی دورہ تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرتا، حافظ ملت سے پڑھائی گئی۔ یہ پہلا بیچ ہے شفیع کا جس میں علامہ شاہ حافظ عبدالرؤف، مفتی ظفر علی نعمانی، قاری مصلح الدین اور ایک کوئی عالم دین ہے اور دماغ میں نکل گیا ہے، یہ چار خاص طور سے چار شاگرد حافظ ملت وہ مایہ شاگرد تھے جو اب پہلی منزل پر حضور حافظ ملت نے ان کو پڑھایا ہے، اور پڑھانے کے بعد فارغ کیا ہے تو اپنے وقت کے علامۃ الدہر بن کر کے چل گئے لوگ۔ مدرسہ کی اس وقت کی آمدنی جو تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب حافظ ملت تشریف لے گئے تو سال بھر کی اس مدرسے کی آمدنی کل 2726 روپے ایسے کچھ تھی، کل سال بھر کی آمدنی۔ اور دیکھتے 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 ایک پرانا مدرسہ تھا، کچا مکان، ایک طرف حافظ ملت رہتے تھے، ایک طرف مسلم بچے رہتے تھے، اسی پڑھائی ہوتی تھی۔ جب مناظرہ کرنے کے بعد فضا سازگار ہو گئی تو اب یہ ہوا کہ حضور حافظ ملت کا نام سن کر کے ہندوستان کے گوشے گوشے سے طالب علم کھینچ کر کے آنے لگے، یو پی، بہار، بنگال، اڑیسہ، گجرات، بامبے، ہر جگہ سے جگہ تنگ ہو گئی۔ پھر ایک نئی زمین خریدی گئی، گولا بازار ایک جگہ پڑتی ہے وہاں پہ اور ایک نیا مدرسہ بنایا گیا، اس مدرسے کا نام مصباح العلوم رکھا گیا، جس کی وجہ سے وہاں کے فارغین کو مصباحی کہا جاتا ہے۔ یہ جو کہا ہے مولانا برکاتی مصباحی اور مفتی صاحب مصباحی یا ابو الحسن مصباحی، تو مصباحی اسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ اس کا تاریخی نام باغ فردوس رکھا گیا، ایک زما صاحب تھے وہاں پہ، بڑے اچھے شاعر تھے، انہوں نے اس کا نام تاریخی نکالا اور اس طرح سے باغ فردوس بنا۔ پھر وہ کچھ دن تک چلتا رہا، کئی برسوں چلتا رہا، لیکن حضور حافظ ملت کا فیضان اتنا عام ہوتا چلا گیا، اتنا عام ہوتا چلا گیا کہ وہ جگہ بھی تنگ ہو گئی، حالانکہ 3 منزلہ عمارت، وہ جگہ بھی تنگ ہو گئی۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مشن تھا، دین کی خدمات کے ساتھ ساتھ اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت اور اپنے ملک کی خدمات اس حیثیت سے کہ تاکہ اس ملک میں رہ کر کے ہم اپنے دین کو فروغ دے سکیں اور مسلمانوں کے وقار کو اس ملک میں بحیثیت سیاسی ماحول کے ان کو عزت و وقار عطا کر سکیں۔ یہ حافظ ملت کا ایک بہت ہی خاص قسم کا ایک ذہنی عنصر تھا جس کو انہوں نے بہت آگے چلنے کے بعد بہت واضح طریقے سے نبھایا ہے، اور اسی کے روشنی میں پھر آپ نے ارشاد القرآن نامی تعمیر کی۔ اللہ اکبر! یعنی میں جب سوچتا ہوں حافظ ملت کے حوالے سے، ایک آدمی یہ ہوتا ہے کہ انتظامی امور میں بڑا ماہر ہو جائے، ایک آدمی یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے بڑا ماہر ہو جائے۔ حضور حافظ ملت اس طرح مجموعہ خصائل ہیں، تقویٰ دیکھ لو تو ممتاز، زہد دیکھ لو ممتاز، علم دیکھ لو ممتاز، اخلاق دیکھ لو ممتاز، انتظامی امور دیکھ لو ممتاز، قیادت دیکھ لو ممتاز، ہر اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے حضور مفتی اعظم ہند سیدی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے اس قدر اعتماد اور ناز فرمایا کرتے تھے حضور حافظ ملت کے اوپر، جس کا کوئی عدل نہیں۔ چنانچہ جب الجامعۃ الشفیہ مبارک پور، جو اب الجامعۃ الشفیہ کے نام سے مشہور ہے، جب اس کا پرپوزل پیش کیا گیا اور اس کی کانفرنس کی تیاریاں شروع ہوئی، بڑے بڑے اکابر 500 علماء بنائے گئے تھے، اکابر علماء۔ چنانچہ حضور مجاہد ملت علامہ شاہ برہان الحق، علامہ شاہ حبیب الرحمان رحمۃ اللہ تعالی رئیس اڑیسہ، انہوں نے اپنے خطاب میں ایک جملہ کہا کہ حافظ صاحب سب لوگ تو رہ گئے دیکھتے ہوئے، جس کے ذریعہ اللہ کو کام لینا تھا اس کے ذریعہ کام لے لیا، آپ نے وہ کام کر دیا ہے کہ قیامت تک اب آپ کا نام رہے گا۔ اور بات ہوئی آج ہندوستان کا کوئی بھی مدرسہ، کئی ہزار سنیوں کے مدرسے ہیں اور علماء کے میں جانتا ہوں لاکھوں کی تعداد ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن کوئی بھی عالم
یا تو بال واسطہ یا بلا واسطہ حافظ ملت کا شاگرد ضرور ہے. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حافظ ملت کا شاگرد ہے وہ. میں نے پڑھا نہیں ان سے، لیکن میرے اساتذہ ان کے شاگرد ہیں. میرے اساتذہ، میں نے خود ان کی خدمات کی ہے الحمدللہ. میں چھوٹا سا بچہ تھا، یہ بچہ بیٹھا اور اتنا بڑا چھوٹا تھا، حفظ پڑھ رہا تھا. میں 3 سال میں نے حفظ کا امتحان دیا حافظ ملت. بہت خوش ہو جایا کرتے تھے اور ہمیشہ مجھ کو 99 نمبر دیتے تھے. ہمیشہ نہیں 100 نہیں دیتے، ہمیشہ 99 نمبر دیتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے. بڑی خدمات کی، میں نے پیر دبایا، میں نے سر میں تیل لگایا ہے. میں اپنا خود مشاہدہ بیان کروں. ایک بات کا ذکر ہے، حافظ ملت قرآن پاک بہت پڑھتے ہیں، بہت قرآن پاک پڑھا. ایک مرتبہ میں ان کا سر دبا رہا تھا، سر میں تیل لگا رہا تھا. 7 یا 10 پارہ پڑھ چکا تھا. میں نے دیکھا کہ آنکھیں بند ہیں لیکن 7ویں پارے کی تلاوت کر رہے تھے، وہ بھی ان اللہ فالق الحمد بن رہا. قرآن 7ویں پارے کے آخری صفحات کے آگے گئی پڑھ رہے تھے. علماء کے سامنے احترام کی کیفیت یہ کہ حضور مفتی اعظم ہند، ہمارے یہاں جگہ پڑتی جنتا شاہی دیہات کا علاقہ ہے لیکن بہت بڑا جلسہ وہاں پہ ہے. بڑا جلسہ تھا. علامہ مشتاق احمد نظامی اپنے زمانے کے خطیب العصر وہ تشریف لائے اور بہت سارے لوگ. حضور مفتی اعظم ہند جلوہ فرما تھے. حضور حافظ ملت بعد میں تشریف لائے. جو لوگ لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور اپنے کمرے میں چلیں گے کہ حضرت تشریف. حضرت سے مراد جب لفظ حضرت مطلق ہندوستان میں بولا جاتا تو حضور مفتی اعظم ہند. جب مطلق بولا جاتا انڈیا میں لفظ حضرت اگر کہہ دیا جائے تو کوئی اور نہیں، حضور مفتی اعظم ہند سیدی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہی بلا جاتے تھے. حضرت کے کمرے میں چلیں گے. اللہ اکبر، کیا خیال بندی اور کیا عقیدت مندی ہے. فرماتے ہیں اپنے حافظ ملت کا انداز یہ تھا، اپنے کمرے میں چلوں گا، اپنے کمرے میں چلوں گا. حضرت کہا تشریف فرما ہمارے، اور اس کے بعد پھر لے گئے، دکھا دیا کمرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا انداز ہے نیاز بندی کا. حضرت چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں. حضور حافظ ملت تشریف لے گئے. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تو وہیں زمین پر بیٹھے. سرکار اس کا بیٹھے مولا تشریف لائیے. کہا حضور نہیں کوئی نہیں بیٹھے. عوام کے سامنے جو عام لوگ بیٹھے ہوئے مجھ کو نہیں بیٹھے. مگر حضور مفتی اعظم ہند نے بہت ان کو سمجھایا، کوشش کی. جب بیٹھے چارپائی کے اوپر کیسے بیٹھے کہ دونوں زانوں کو طے کر کے جب تک بیٹھے رہے اسی انداز میں اور بدن کے اندر کوئی جنبش تک نہیں ہوئی. جب بھی کہیں جاتے تو حضور آپ سے مل کر جتنے بھی فارغین وہاں کے ہوتے تھے، خاص طور سے شعبان کے مہینے میں ہم لوگوں کے یہاں امتحانوں کی بہار آ جاتی ہے. ہر ایک شخص یہ ہر مدرسہ والا کوشش کرتا کہ حضور حافظ ملت ہی ہمارے امتحان لینے آئے. جہاں پہنچتے تھے ان کا انداز، سر کے اوپر سرمئی رنگ کا امامہ، سرمئی رنگ کا کرتا اور لمبا جبہ، یہ کرتا اور شلوار اور رومال کا ہوتا تھا. پہنچتے جہاں پہنچتے، ابھی کمرے میں جانے سے پہلے قیام گاہ میں جہاں جانا تھا وہاں پہ اس سے پہلے سارے علماء طلباء عوام موجود ہیں. ایک انداز میں نے بہت بار دیکھا. آئیے مل کر کے دعا کی جائے. حضور نے ارشاد فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. میں مسافر ہوں. اور پھر اس کے بعد ادارے کے لیے دعا مانگتے، علماء کے لیے دعا مانگتے، طلباء کے لیے دعا مانگتے. یہ میں نے دیکھا. ٹائم زیادہ ہو گیا، اچھا لگ رہا ہے، اسی لیے میں نے گفتگو کا انداز اختیار کیا ہے بجائے تقریر کے. چنانچہ جب یہ انجامۃ الاسلامیہ انجامۃ الاشرفیہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، آپ کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے تاکہ اس میں جدید تعلیم اور قدیم تعلیم دونوں کا کمبائنیشن، تاکہ ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے طلباء کہیں بھی جب جائیں تو دین کے کام کرنے میں ان کو کوئی رکاوٹ کا احساس نہ ہو. یہ منصوبہ ہے. اور باقاعدہ وہاں کی جو رودادیں شائع ہوا کرتی تھیں. ہم لوگوں کے یہاں سے مدرسوں کا مزاج ہوتا ہے کہ سال کے اخیر میں جب مدرسہ کا امتحان ہو جایا کرتا تو اس وقت روداد شائع ہوتی ہے. اس میں سال بھر کی آمدنی ہوتی ہے، ریکارڈز ہوتے ہیں، کاروائیاں ہوتی ہیں، سب اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. کس نے کتنا دیا، کون سی کتاب دی، اس کے ممبرانس کتنے ہیں، اساتذہ کتنے ہیں، کون کتاب پڑھائی گی، کیا یہ سارا باقاعدہ پورا ایک ریکارڈ ہوتا ہے. اس کو روداد کہتے ہیں.
چنانچہ مبارک پور کی یعنی مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کی جتنی بھی روزات پرانی چھپی ہوئی ہر ایک میں ان باتوں کی وضاحت ہوا کرتی تھی. ایک بار کی ایسی بات آئی کہ مدرسے کا خرچ بڑھ گیا، آمدنی کم ہوئی، اور یہ ہوا کہ مدرسہ بند کرنا پڑے گا. مگر حضور حافظ ملت کی نفاذی یہ تھی، آپ نے بہت ہی نبض شناسی سے کام. اور اس کے بعد اصل میں سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ مبارک پور والوں کے نظریات اور مزاج حافظ ملت ایسے بدل دیے تھے کہ آپ بلیو کرو اس کو کہ پوری دنیا میں جو مزاج مبارک پور کے مسلمانوں کا آپ نہیں کہیں پائیں گے. جب الجامعۃ الاشرفیہ کی سنگ بنیاد رکھی جانے والی تھی تو تخمینہ لگایا گیا تھا، کانفرنس جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی، روزہ کانفرنس ہوئی تھی، تخمینہ لگایا گیا تھا کہ 25,000 روپیہ اس پر خرچ ہوگا، 25 کا. اور حافظ ملت کا خیال یہ تھا کہ ہم اس کو مبارک پور ہی سے وصولیں گے. فرماتے ہیں مولانا عبد القادری کو خط لکھا انہوں نے، اس وقت وہ بہرائچ شریف میں پڑھا رہے ہیں. خط لکھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے تو سوچا تھا کہ 25,000 اس کا خرچہ ہے اور مبارک پور سے لوں گا، الحمدللہ چندہ کیا تو 50,000 ہو گیا. مبارک پور حافظ ملت جس وقت نکلتے تھے چندے کے لیے، لوگ اپنے گھروں کے دروازوں پر لے کر کے کھڑے ہو کر کے انتظار کیا کرتے تھے کہ جو ہی آئے جھولیاں بھر گئی. اور نہ صرف ایسا کہ ایک دو کی بار کی بات ہو، بلکہ بار بار ایسا ہوا ہے. عورتیں اپنے زیورات فرماتے ہیں کہ تقریباً پہلی کانفرنس کا جب پہلا چندہ ہوا ہے، جب اس کا پورا ٹوٹل کیا گیا تو 2.5 من چاندی عورتوں نے دیا تھا. 2.5 من چاندی عورتوں کا چندہ ہوا تھا. یہ 50,000 کا یہ صورتحال ہے. چنانچہ وہ ادارہ بنا. جتنے بڑے علماء ہندوستان اور پاکستان کے اندر پائیں گے آپ، اللہ ماشاء اللہ وہ حضور حافظ ملت کی شاگرد. علامہ قمر صاحب نے ذکر کیا ہی ہوگا. حضور حافظ ملت علامہ قمر اعظمی کے اوپر ناز فرمایا، بڑے چہیتے شاگرد. علامہ شیخ الاسلام مدنی میاں کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضور حافظ ملت کے شاگرد. علامہ ضیاء المصطفیٰ کا نام سنا ہے آپ نے؟ دیکھا بھی ہوگا. حضور حافظ ملت نے جب ان کی دستار بندی فرمائی علامہ ضیاء المصطفیٰ کی تو جانتے ہیں ایک جملہ کہا تھا، مولانا آپ کے والد ماجد نے مجھ کو جو کچھ دیا تھا وہ امانت میں آپ کو سپرد کر رہا ہوں. اور علامہ ضیاء المصطفیٰ کی علمی حیثیت یہ ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کسی کی جرات نہیں کہ ان کے سامنے بیٹھ کر کے مناظرہ کر سکتے. دعوے سے. اور شریعت کے اوپر عمل کا حال یہ کہ ہمارے استاد بحرالعلوم علامہ شاہ مفتی لبنان صاحب اللہ بخاری شریف پڑھانے کے درمیان بار بار ذکر فرماتے ہمارے حضرت حافظ ملت کو ہمارے حضرت کہتے ہیں. جب طبیعت خراب ہوئی ان کے آخری وقت میں کرامتوں کا ذکر نہیں کر پا رہا ہوں ٹائم بنیاد پر، کبھی بنیاد پر، جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹروں نے کچھ جو ہے ایلوپیتھک دوائیں کرنی چاہیے، آپ نے منع فرما دیا. ایک بار کچھ طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو لوگ آئے اور اس کے بعد کوئی دوا کا ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا، کوئی دینے کے لیے. مفتی لبنان فرماتے ہیں رحمۃ اللہ کہ جب وہ دوا لے کر کے آئے تو حافظ ملت نے چہرہ پھیر اور فرمانے لگے مفتی صاحب دیکھیے یہ لوگ مجھ کو یہ دوا پلانا چاہتے ہیں، میں یہ دوا نہیں. حالانکہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایسی صورت میں آپ اس دوا کو کھا لو، آپ سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا. لیکن ان کی عظیمت تھی یہ، ان کا تقویٰ تھا یہ کہ عجیب سی کیفیت ہے لیکن اس کے باوجود بھی دوا ان کی آنکھ میں موتیا ہوتا. بلرام پور ہمارے یہاں کا ایک قصبہ پڑتا ہے تو شہر تو ضلع ہو گیا ہے وہ، تو وہاں پہ حضور حافظ ملت کے ایک مرید تھے خاص ڈاکٹر عبدالمجید صاحب، انہوں نے بلایا علاج کی غرض سے. کہتے ہیں کہ جب حضور حافظ ملت کی آنکھ کے آپریشن کا وقت آیا تو کچھ دوائیں ایسی دی جاتی جو بڑی سخت قسم کی ہوتی ہیں، آپ نے بڑا فرق کیا، دوائیں نہیں استعمال کی. مریض تڑپ اٹھے گا بغیر اس دوا کے. کہتے ہیں کہ حافظ ملت کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا اور درود شریف پڑھتے رہے
اور ایک مرتبہ بھی بدن کے اندر حرکت نہیں پیدا ہوئی۔ جب آپریشن ہو گیا، لوٹ کر کے آئے تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ علاج بغیر دوا کیا ایسا؟ فرمایا ہاں وہ اپنا کام کر رہا تھا، میں اپنا کام کر رہا تھا۔ آخری گفتگو لیبیا میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، وہاں کہ کلیت الدعوہ کے جو ہے وہ سربراہ تھے عثمان البرود نام تھا ان کا، علامہ نورانی میاں قبلہ تشریف لے گئے وہاں پہ، گفتگو نہیں پڑی ایسے ہی، تو علامہ نورانی میں صاحب نے ایک بات فرمائی تھی وہاں پر کہ وقت درس البخاری 50 سنہ، آپ نے بھی فرمایا کہ انہوں نے 50 سال تک بخاری شریف کو پڑھا۔ کتنے سال تک؟ 50 سال تک بخاری شریف پڑھائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ان کی زندگی کا آپ کو تجزیہ کر لیجیے کہ جس کی زندگی میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، کون سوچ سکتا ہے؟ جس وقت آپ کا وصال کا وقت قریب آیا ہے، اچھا وعدہ وفا کرنے میں تو ان کا جواب ہے، طبیعت خراب ہے، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ سناؤں، وہاں کا ریلوے اسٹیشن جو مبارک پور کا ہے بہت دور پڑتا ہے، کتنا سٹی کتنی دور ہوگا وہ کتنی دور ہوگا؟ 4 کلومیٹر، مبارک پور سے سٹیاؤں ریلوے اسٹیشن 4 کلومیٹر۔ طبیعت خراب، ایک جگہ گئے پروگرام، وہاں سے آ رہے تھے تو سیٹ نہیں ملی، اپنا سامان کھانے پینے کا وہ اس میں بوگی کے اندر چھڑ لگے ہوتے ہیں نا، اس میں اپنے رومال سے باندھ دیا اور خود اسی میں پڑھ کے بیٹھ گئے، چڑھ کر کے کسی صورت سے آئے، بہرحال سٹیاں اسٹیشن کا نام ہے، اترے وہاں سے، کوئی لینے والا نہیں ہے، 4 کلومیٹر وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر کے رات میں لے کر کے گھر پہنچتے ہیں۔ اب ملت رحمۃ اللہ تعالی گھر، طبیعت خراب ہے، بخار میں تپ رہے، گھر پہ سامان رکھا، وضو کیا، ایک صاحب کے یہاں میراث شریف میں جانا تھا، یہ صورتحال، وعدہ وفا کر، لوگوں نے کہا، بار بار کہا، جب آنکھ کا علاج ہوا ان کا تو جانا تھا ان کو جمشید پور، جو وہاں سے تقریباً کوئی کم سے کم 1200 کلومیٹر سے زیادہ ہوگا، وہ ایسٹ سائڈ میں پڑتا ہے، اس لیے جو بنگال کے قریب پڑتا ہے، کلکڑا کے قریب، وہاں جانا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اس میں آپ سفر نہ کریں، اس میں کہاں خراب ہو جائے، فرمایا مولانا مگر میں تمہارا کر چکا ہوں۔ کیا فرمایا مولانا مگر میں تمہارا کر چکا ہوں۔ اس طرح سے بنارس جانا، سخت گرمی ہے، بخار میں تپ رہے ہیں، آنکھ کا علاج ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے آرام کرنے کے لیے کہا ہے، مگر میں تو جاؤں گا۔ فرمایا اس گرمی میں آنکھ خراب ہو جائے، نہیں میں تو جاؤں گا، میں نے وعدہ کر لیا۔ اس قدر وعدہ کی پابندی کا، جب وعدہ کر لیا تو اس کو پورا کرے، اور یہ مومن کی شان ہے۔ آخری وقت ہے، آپ کے بڑے صاحبزادے علامہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، ملت قبلہ کا آپ نے دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ آئے میرے خیال کتنے سال ہوا ہوگا، 6-7 سال ہو گیا ہوگا، 5 سال ہو گئے۔ عزیز ملت قبلہ تشریف لائے تھے یہاں پہ، عزیز ملت حضور حافظ ملت کی کاپی، بولنے میں، چلنے میں، چہرے بولنے میں حافظ ملت کی کاپی۔ گھوسی مبارک پور سے 25 کلومیٹر پڑتا ہے، 25 کلومیٹر گئے تو وہاں پہ جلسے میں حافظ ملت کو اپنی موت کا علم تھا، صحیح اس کی دلیل دی ہے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو جس تخت کے اوپر آپ بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے، لکھتے پڑھتے تھے، وصال کے بعد، تدفین کے بعد وہاں پہ کاغذ کھایا جائے گا، تو ایک کاغذ ملا، اس کاغذ کو آپ ملاحظہ فرمائیے، لکھا تھا اس پر موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، حافظ ملت نے اپنی تحریر سے لکھا ہوا ہے، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے، زمین دفن ہے تجھ میں شہید ناز بہت، رہے خیال کہ ان کا نہ ہو کفن میلا، غفر اللہ لک،
غفر اللہ لک کو ابجد پر جب نکالا جاتا ہے تو 1396 ہجری بنتا ہے، اور یہی 1396 ہجری ہم آپ ملت کا وصال کی تاریخ کے ساتھ کا سال ہے۔ لیکن اس کو بتایا نہیں تھا کسی کو۔ جب وصال کا وقت قریب آیا ہے، اجر ملت چلے گئے ہیں روسی، گھر سے باہر نکلے، بلکہ خود فرماتے ہیں، جملت فرماتے ہیں کہ جو اس دن بخاری ہم کو پڑھا رہے تھے، بخاری پڑھا کر کے فارغ ہوئے تو کتاب الجنائز تھا، کتاب الجنائز پڑھایا، اس وقت پوچھتے ہیں کہ آج دن کون سا ہے؟ فرمایا دوشنبہ، پیر کر اچھا صاحب اتنا خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس ملت قبلہ نے فرمایا کہ وہ مجھے جانا کہ روسی، چلے گئے۔ جب چلے گئے تو پھر مغرب کے بعد حافظ ملت اپنے کمرے سے پھر باہر نکلے۔ کہا آپ نفیس کہاں گئے؟ کہا وہ تو روسی چلے گئے ہیں، کب تک آئیں گے؟ کہا وہاں سے جائیں گے بستی ہمارے شہر قریب پڑتا ہے، وہاں سے 100 کلومیٹر ہوگا، وہاں جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے بلرام پور چلے جائیں گے، پھر واپس آئیں گے۔ اتنا پوچھنے کا واپس تشریف لے گئے، واپس تشریف لے گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی روح کا فیصلہ سے پرواز کریں۔ جب یہ بات پورے شہر میں پھیلی تو یقین کر لو کہ پورے قصبہ یعنی مبارک پور کے ہر گھر کی صورتحال یہ ہو گئی جیسے اس کا اپنا باپ انتقال کیے ہوئے ہو۔ ہر بچہ، ہر عورت، ہر فرد پھول پھول کر رو رہا تھا۔ سنی تو سنی خود دیوبندی ہو رہے تھے کہ ایسا زبردست پابند شریعت، پابند صوم و صلات، دین کا دائی، دین کا مبلغ اور دین کا ناشر نہیں مل پائے گا۔ الجامعۃ الاشرفیہ بنا کر کے حضور حافظ ملت نے صحیح معنوں میں امام احمد رضا کے فکری نظریات کو ایک پیکر دے دیا ہے۔ اگر الجامعۃ الاشرفیہ نہ بنا ہوتا تو آپ یقین کرو کہ فکری رضا کو کوئی پیکر نہ مل پا رہا تھا۔ حضور سیدی اعلی حضرت کی شخصیت اتنی عظیم کی، اپنے دور میں وہ ممتاز اور بے مثل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ حضور اعلی حضرت کی شخصیت یہ ہے کہ اپنے وقت میں بے مثل ہے، وہ ان کے زمانے میں ان کا مثیل نہیں مل پا رہا ہے۔ نہ صرف ہندوستان کی بات کر رہا ہوں بلکہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا مثیل کوئی نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے جو فکر پیدا کی تھی، جو نظریہ دیا تھا، عشق رسالت اور خوف خدا اور خشیت الہی کا جو انداز دیا تھا، حافظ ملت نے اس کو ایک پیکر دے دیا ہے جامعۃ الاشرفیہ۔ اور جب اس کو پیکر دے دیا گیا تو اس کے بعد پھر فکر رضا اب دنیا میں پھیل رہا ہے۔ آج آپ جو یہاں فکر رضا کے ہاتھ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ ہوئی حضور حافظ ملت کی فکری جولانیت الجامعۃ الاشرفیہ کا ایک عنصر ہے۔ اگر وہ نہ ہوا ہوتا، آپ نہ ہوئے ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔